جس کا اسلامی عقیدہ ہوگا وہ یہ بات مانے گا. وہ کیا مانے گا؟ کہ اللہ کے بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی مخلوق کی مدد کرتے. اللہ کے بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی مخلوق کی مدد کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ اعلان کروا دیا اور عالم ارواح میں ان سے عہد لے لیا، اے انبیاء علیہ السلام میں تمہیں کتابیں، حکمتوں کے خزانے، رسالت کے تاج عطا فرما دوں، پھر تمہاری تصدیق کرنے والے میرے محبوب رسول آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی، اور یہ نہیں کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، ضرور بس، اور ضرور نہیں، اور ضرور بضرور کرنی ہے. ایک ہے مدد کرنی ہے، ایک ہے ضرور کرنی ہے، ایک ضرور بضرور کرنی ہے جی. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور کی ضرور بضرور مدد کرنی ہے. اچھا تو وہ تو سارے چلے جانے تھے. اللہ کے علم میں تھا کہ سب سے آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہی بند ہو جائے گی، کتاب کوئی نہیں آئے گی، نئی امت نہیں آئے گی. اللہ کے علم میں تھا. لیکن ان انبیاء کو جو پہلے آئے تھے انہیں فرما دیا جب وہ رسول میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو تم نے ضرور بضرور کی مدد کر. اللہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں عقیدہ دے رہا ہوں کہ میرے بندے دنیا سے جانے کے بعد ہی مدد کرتے ہیں. اور جو یہ مانتا نہیں اس کا میں ان سے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، نہ قرآن مانا نہ اللہ کو مانا. اگر مانا ہوتا تو قرآن مانتا، قرآن میں اللہ کو مان لیتا. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پہ تحفے تحائف تو ہوتے ہی ہیں نا. میں جب جاتا ہوں ادھر لندن میں، یو کے میں، پیٹر برو میں، برمنگھم، مانچسٹر میں تبلیغی دورے کے لیے، تو واپسی مجھے تحفے دیتے ہیں، یہ تحفے لے جاؤ. جب یو ہی جاتے ہیں تو وہاں سے تحفے ملتے ہیں، اور ان علاقوں کے تحفے ہیں خوشبو تحفے تو ملتے ہیں. اتنا دور سفر ہے، ساتوں آسمانوں کے پیچھے، عرش کے پیچھے، تو وہاں سے آتے ہوئے کوئی تحفہ تو لانا تھا نا. اتنا عظیم تحفہ دیا، اتنا عظیم تحفہ دیا کہ بیان سے باہر ہے. 50 نمازیں عطا فرمائیں، 50. اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوچھا ما فرض لک ولی امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کے لیے ما فرض اللہ لامتک کیا فرض کیا؟ ہمیں 50 صلاۃ، 50 نمازیں. بس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زیادہ ہے. ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس تشریف لے آئیے. فصل تخفیف، اور اللہ سے کہیے اللہ نے وہ کام کر دے. موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے کہ نبی اللہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ وہ یہ جانتے تھے، ان کا علم تھا کہ مجھے جس نے بھیجا اسی کا بندہ ہی ہے، اسی نے اس کو کہا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کام اپنی مہربانی سے فرماتا ہے. آدم علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے جب کھانا کھایا نا تو پھر 300 سال آسمان تو تکے نہیں ہیں. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، پھر اللہ پاک نے خود دل میں بات ڈالی، اے پیارے آدم علیہ السلام جب میں نے آپ کو پیدا کیا تھا تو عرش میں کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ کہا مولا تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام دیکھا تھا. تو آپ نے اس نام کا وسیلہ لے کے دعا کی، کام بن گیا. وہ خود ہی بات ڈالتا دل میں. یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا یار اپنے بھائیوں کو لے کر آؤ. بھائی آ گئے، دل کرا کہ بھائی کو رکھ لو، تو رب نے فرمایا رکھ لو، اس کی جیب میں پیالہ رکھ دو. خود ہی پیالہ رب نے رکھوا دیا. پھر فرمایا اعلان کر دو پیالہ چوری ہو گیا، اور تلاشی لی تو اس کے تھیلے میں سے
نکل آیا۔ اب اعتراض ہو سکتا تھا جناب یوسف علیہ السلام پر، یہ کیا ہو گیا، خود ہی تھیلا رکھو چور بنا دیا۔ تو رب کائنات نے فرمایا قرآن پاک کے پڑھنے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھنا، کذالک کدنا لیوسف، یہ میں نے خود یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا، یہ میں نے فرمایا تھا پیارے یوسف ایسے کر لو، میں مالک و مختار ہوں، جو مرضی کرو، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، ان کا جناب یہ زیادہ نمازیں ہیں، تو بڑا لمبا سا سفر ہے، 5 رہ گئی، 5 جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب ایک چکر اور لگا دیں۔ پر جب اللہ سے حیا آتا ہے، کیا میری عمر 5 نمازیں نہیں پڑھی؟ جب آپ رک گئے، اللہ نے روکا نہیں ہے، آپس میں گفتگو ہوئی ہے، حکم الہی وہاں تک تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام، ہم نے 50 فرمائی، آپ نے 5 کروائی، امت پڑے گی 5، لیکن میری محبت یہ ہے میں 50 ہی لکھوں گا، میں 50 ہی لکھوں گا۔ اتنا بینیفٹ ملے ہمیں، اتنا منافع ملے، پھر نماز نہ پڑھے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ جس مال میں پرافٹ زیادہ ہو وہ مال زیادہ بیچتے ہیں۔ تاجر حضرات جو آئٹم ڈیڈ ہو نا اس کو نہیں دکان پہ رکھتے، جس کی سیل زیادہ ہو، پرافٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ مال رکھتے ہیں۔ اس کی سیل زیادہ ہے، زکوٰۃ کی سیل سال بعد لگتی ہے، حج عمر میں 1 دفعہ لگتا ہے، روزے سال میں 1 دفعہ، اور زکوٰۃ کا بازار روزانہ سجا ہوتا ہے، نماز کا بازار روزانہ سجا ہوتا ہے، اور اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، شاید اتنا نہ نماز کا زکوٰۃ کا ثواب ہے، نہ حج کا ثواب ہے، روزے جتنا اس کا ثواب۔